السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی تحریر کا عنوان ہے آزاد، جس کی مصنفہ ہیں خزینہ مختار قاسمی صاحبہ۔ آئیے اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں مصنفہ صاحبہ نے کیا لکھا ہے۔ وہ گھنے جنگل میں ہری بھری گھاس پہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ لگ بھگ 25 سال کا جوان، جس کے چہرے پہ ہلکی سی داڑھی تھی اور ماتھے پہ سفید اور سیاہ پٹی بندھی تھی۔ دائیں جانب ایک پرانی رائفل پڑی تھی۔ آس پاس پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں تھیں اور کچھ فاصلے پر اسی کے جیسے حلیے کے اس کے 2 دوست بیٹھے تھے جو شاید کوئی آزادی کا نغمہ پڑھ رہے تھے۔ وہ جوان آس پاس سے بے خبر خیالوں کی وادی میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح کچھ مناظر چل رہے تھے۔ اس کی ماں کے سر پہ چادر نہیں تھی اور وہ کچھ وردی والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی۔ اس کے والد کو کچھ وردی والے لوگ گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال رہے تھے اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی بہن اس کا راستہ روک کے کھڑی تھی۔ اگر تم بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اس کی بہن اسے باہر جانے دینے کو تیار نہیں تھی۔ اسی رات جب دوبارہ اس کے محلے اور اس کے ساتھ والے گھر سے آوازیں آئیں تو وہ اپنی رائفل اٹھا کر چل پڑا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری عورتوں کی بے حرمتی کی جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ وہ اپنے گھر کی چھت پہ تھا۔ ساتھ والے گھر میں، جہاں کے مرد پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے تھے، ایک عورت تھی جو چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ 3 وردی میں ملبوس لوگ گھر کا دروازہ توڑ رہے تھے اور ایک 4 یا 5 سال کا بچہ اس عورت کے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا۔ لکڑی کا دروازہ اب ٹوٹ چکا تھا اور وہ لوگ اس عورت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ اپنے رائفل پہ تھا اور چہرے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ وہ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کر رہی تھی، جیسے اسے اب آسمان کے علاوہ کہیں سے مدد ملنے کی امید نہیں تھی۔ اسی لمحے رائفل کا ٹریگر دبا، گولی چلنے کی آواز آئی اور ان میں سے ایک شخص زمین پہ گرتا نظر آیا۔ دوسرا آدمی دیوار سے لگ کر تھوڑی دیر پہلے چلنے والی گولی کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ رائفل سے نکلنے والی دوسری گولی ایک ہی لمحے میں اسے بھی ڈھیر کر گئی۔ تیسرا شخص بھاگ چکا تھا۔ 2 سرکاری لوگوں کا مارا جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ سائرن بجاتی گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ اس کی ماں مسلح پہ بیٹھی، کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اس کی حفاظت کی دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کا منظر ابھرا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور چہرے پہ زخم۔ اس کے سامنے اس کے گھر سے آگ کے شعلے اٹھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ماں اور بہن گھر کے اندر تھی۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا تھا، اپنی ماں اور چھوٹی بہن کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کے جسم پہ برستے ہوئے کوڑے اور ہاتھوں میں ڈالی گئی ہتھکڑیاں کوئی کوشش پوری ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے والدین نے اس کا نام آزاد رکھا تھا، پر وہ آزاد نہیں تھا۔ اس کی زمین آزاد نہیں تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں سلاخوں کے پیچھے تھا۔ جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور سر بھاری تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جیسے آنکھوں سے پردے ہٹتے گئے، اسے جلتا ہوا گھر یاد آیا۔ اپنے گھر کی عورتوں کی چیخیں یاد آئیں اور جیسے ہر منظر بھیگتا چلا گیا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں شور اٹھا، بلوائی آ گئے ہیں، دیکھو کوئی جانے نہ پائے۔ لیکن آنے والے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ ایک آزاد شخص کو آزاد کروانے آئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آزاد اور اس کا بچپن کا دوست شیر سنگھ جنگل کی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے اور پولیس والے انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ شیر سنگھ ہی اسے جیل سے نکال کر لایا تھا۔ شیر سنگھ اسے اس کے جلے ہوئے گھر کی راکھ سے بھری مٹی دے رہا تھا، جس کو وہ آنکھوں سے لگا کر رو رہا تھا۔ شیر سنگھ اور آزاد اس وقت سے دوست تھے جب انہیں مذہب کی تفریق کا علم بھی نہیں تھا، اور پھر یہ دوستی آزادی کے لیے گہری ہوتی چلی گئی۔ رات گزر رہی تھی، تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس رات آسمان کے نیچے کس کی آنکھوں سے کتنے آنسو بہے، یہ حساب کتاب صرف موسلا دھار ہونے والی بارش کے پاس تھا۔
اس نے اپنے ماتھے پہ ماتم اور آزادی کی سیاہ اور سفید پٹی باندھی تھی۔ اب وہ جنگل اس کا گھر تھا۔ اس کے گاؤں کا رواج تھا کہ کسی کے پولیس کے ہاتھوں مارے جانے پر لوگ تعزیت کی بجائے آزادی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے بیٹوں کو آزاد کے پاس بھیج رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جنگل میں ایک جماعت بن چکی تھی، مجاہدین کی جماعت۔ ان مجاہدوں کے پاس اللہ کی مدد، ہمت اور ہتھیاروں کے نام پر صرف پتھر تھے۔ یہ مجاہدین راتوں کو پہرا دیتے تاکہ گھروں، عورتوں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کی جا سکے۔ کچھ دن بعد کسی دہشت گرد نے پولیس لائن اور کالونی پہ حملہ کیا۔ جو لوگ دوسروں کو گھروں سمیت جلتا دیکھ کر کہکے لگاتے تھے، وہ اب اپنے گھروں اور گھر والوں کو جلتا دیکھ کر بے بس تھے۔ آزاد بیٹھا تھا اور اس کے سامنے اس کی چھوٹی سی جماعت کھڑی تھی۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، مبارک ہو آزاد، آج تمہارا بدلہ پورا ہو رہا ہے۔ سب آزاد کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنے کے منتظر تھے، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، گھر جلتا دیکھنے کی تکلیف وہ جانتا ہے جس نے اپنا گھر جلتا دیکھا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی یہ تکلیف محسوس کرے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اٹھو اور آگ بجھاؤ۔ وہ سب آگ بجھا رہے تھے اور دنیا حیران تھی۔ لیکن اگلے دن وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ آزاد پر پولیس لائن حملے کا الزام لگا کر اسے اشتہاری قرار دیا جا چکا تھا۔ اس کے سر کی قیمت دراصل بہت تھوڑی تھی، لیکن اتنی ضرور تھی کہ کوئی بھی ضمیر فروش اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتا۔ اس رات شیر سنگھ کا بھائی دوڑتا ہوا جنگل میں آزاد کے خیمے تک آیا اور اسے شیر سنگھ کا پیغام دیا۔ پیغام دریا کے کنارے ملنے کا تھا۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی شیر سنگھ کا بھائی ہی پیغام لایا اور لے جایا کرتا تھا۔ آزاد اپنی رائفل اٹھائے دریا کی طرف جا رہا تھا۔ اس رات آسمان پر بہت سے بادل تھے، لیکن خاموشی تھی، بالکل ایسی خاموشی جو بادلوں کے جم کے برسنے سے پہلے ہوتی ہے۔ وہ جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے ہر طرف دیکھا، لیکن شیر سنگھ وہاں نہیں تھا۔ دریا کے کنارے اگے پودوں میں سرسراہٹ تھی۔ اتنے میں ایک بندوق کی نالی ابھری، پھر دوسری، پھر تیسری، یہاں تک کہ ہر طرف بندوقیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اکیلا درمیان میں کھڑا تھا، جانتا تھا شیر سنگھ اس کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اگر کسی جگہ آزاد کا نام لیا جاتا تو شیر سنگھ اس کی بھی خبر رکھتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہزاروں لوگ ایک آزاد کو شکار کرنے آئیں اور شیر سنگھ اس کی مدد کو نہ آئے؟ لیکن اس دن شاید آزاد نے یہ جنگ اکیلے لڑنی تھی۔ بندوقیں آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں۔ شیر سنگھ کا بھائی آزاد کو رائفل پھینک دینے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اگر تم مزاحمت نہ کرو تو وہ تمہیں نہیں ماریں گے۔ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو۔ میں نے اتنے شہید اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں کہ اب قبرستانوں میں جگہ باقی نہیں رہی۔ وہ انگارے اگلتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تمام بندوقوں میں سے ایک اس کے قریب آ چکی تھی۔ اپنا ہتھیار پھینک دو اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو، کیونکہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم زندہ رہو یا مارے جاؤ۔ آفیسر بے پرواہی سے بولا۔ آزاد خاموش ساکت کھڑا تھا۔ دوبارہ وہی جملے دہرائے گئے، خاموشی برقرار رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد آفیسر نے ہاتھ اٹھایا۔ ایک دم سے بہت سی بندوقیں ہوا میں بلند ہوئیں۔ ایک ہی لمحے میں وہ سب لوڈ ہو چکی تھیں اور سب آگ برسانے کے لیے ایک ہلکے سے اشارے کی منتظر تھیں۔ آزاد کی نگاہیں اوپر اٹھی، ہاتھوں میں حرکت ہوئی۔ ایک سیکنڈ میں وہ آفیسر زمین پہ پڑا تھا۔ اس کی ٹانگوں کے ساتھ رسی لپٹی تھی، جو کب ایک ہی جھٹکے میں آزاد کے ہاتھوں سے نکل کر آفیسر کی ٹانگوں میں الجھ چکی تھی اور وہ گر پڑا تھا۔ شیر سنگھ کا بھائی بھاگ چکا تھا۔ آزاد کی رائفل اس پہ تنی ہوئی تھی، لیکن نظریں تمام بندوقوں پر تھیں۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ میں تمہارے آفیسر کو مار دوں گا۔ ذرا سی دیر کو بندوقوں کی نالیاں جھکی، لیکن پھر اٹھ گئی۔ ایک اور شخص آگے آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے میں پستول تھا۔ آزاد اور اپنے سے رینک میں بڑے افسر پر تان کر بولا، اگر ایسا ہے تو تم دونوں کے اوپر جانے کی تیاری میں کروا دیتا ہوں۔ نیچے پڑا افسر نئے آنے والے کو گالیاں دے رہا تھا۔ بندوق اور پستول کا گھوڑا دب چکا تھا۔ نیچے پڑا افسر دم توڑ رہا تھا اور آزاد کا ایک بازو زخمی ہو چکا تھا۔
دونوں طرف سے گولیاں برس رہی تھیں۔ آزاد کی رائفل میں جتنی گولیاں تھیں وہ برساتا گیا۔ ایک ہی منٹ میں سامنے اس کی گولیوں کی تعداد کے برابر لاشیں پڑی تھیں، لیکن اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا اور اس کی رائفل کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اتنے میں ایک گولی آئی اور اسے لگا جیسے اس کے سینے میں انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ وہ گر رہا تھا لیکن گولیاں برس رہی تھیں۔ آسمان پہ بادل زور سے گرجا، جیسے اس کی گرج سینے سے آر پار ہو رہی ہو۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ جا رہا تھا جس کا نام آزادی کی خواہش میں آزاد رکھا گیا تھا۔ اگلے دن اس کا جنازہ اٹھانے لوگ ہر پابندی اور رکاوٹ کو توڑ کر نکل آئے تھے۔ صرف ایک شخص نہیں آیا تھا اور وہ تھا شیر سنگھ۔ جس رات شیر سنگھ کا بھائی آزاد کو گرفتار کروانے اس کے ساتھ غداری کر کے اسے موت کے سامنے کھڑا کر کے بھاگ آیا تھا، اسی رات وہ شیر سنگھ کو شراب پلا کر گھر سے نکلا تھا تاکہ برستی گولیوں کی آواز سن کر بھی وہ آزاد کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ شیر سنگھ اس وقت کو یاد کر کے کوس رہا تھا، لیکن اب آزاد کو واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ نہ ہی وہ وقت واپس آ سکتا تھا کہ شیر سنگھ شراب کے مٹکے کو پینے سے پہلے توڑ دیتا۔ آزاد کا خون سب کو گلیوں اور سڑکوں پر لے آیا تھا۔ ہر کوئی میں آزاد ہوں مجھے مار دو کے نعرے لگا رہا تھا۔ مارنے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ آزاد کا قتل اس کی قوم کو ایسے متحد کر دے گا۔ اس کی قبر سے ہجوم ہٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہر ماں ایسے رو رہی تھی جیسے اسی کا لخت جگر جدا ہوا ہو۔ آدھی رات کو جب سب جا چکے تو ایک چادر میں لپٹی ہوئی عورت اپنے 5 سال کے بچے کو لے کر قبر پہ آئی۔ اس کی چادر زمین پہ گھسٹتی آ رہی تھی لیکن سر پر تھی۔ میں اس رات کا احسان کبھی اتار نہیں پاؤں گی جب تمہاری چلائی ہوئی گولیوں نے میری عزت بچا لی تھی، لیکن تمہارے گھر کو جلا کے راکھ کر گئی۔ میرا بیٹا آزاد بنے گا، آزاد ہوگا۔ میں اسے ہر روز رات کو تمہاری کہانی سناؤں گی اور آزادی کی صبح سب سے پہلے تمہاری قبر پہ مبارکباد دینے آؤں گی۔